السلام علیکم۔ دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ کہا یہ جاتا ہے جب بھی کوئی کام اگر آپ کروانا چاہتے ہیں کسی سے تو یا تو شوق میں ہوتا ہے یا پھر خوف سے ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی معاملات ہم نے دیکھے کہ جب 2018 کے الیکشن سے قبل خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اور اس کے علاوہ پاکستان پر سے اتارنے والے قرضے اور دیگر معاملات ایسے کر دیں گے کہ باہر سے لوگ پاکستان آئیں گے نوکریاں تلاش کرنے کے لیے، اور یہاں آنے کے بعد لوگ خوشحال ہو جائیں گے، پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا اور پاکستان اس مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو نیا پاکستان بنایا جا رہا تھا اس میں کوئی خاص تبدیلی تو نہ آئی، البتہ مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور معاملات کچھ اس طرف گئے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ووٹر سپورٹر بدزن ہونا شروع ہو گئے۔ مگر اس کے بعد نہ جانے کیا سوجی پی ٹی ایم کے اوپر کہ انہوں نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ جس کے بعد پی ٹی آئی دوبارہ سے اوپر جاتی ہوئی ہمیں نظر آئی، اس کا گراف ایک بار پھر اوپر کی طرف چلا گیا۔ لیکن اس دفعہ یعنی سن 2023 میں جب خان صاحب آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک خوف دلاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمیں غلامی نہیں آزادی چاہیے، ہم غلام ہو جائیں گے، ہم بھکاری ہو جائیں گے، اگر ہمیں اس وقت اقتدار میں نہیں لایا گیا تو پھر نہ جانے پاکستان کا کیا حل ہو جائے۔ یہ خان صاحب کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے جس سے بہت سارے لوگ انکاری بھی ہیں، لیکن ان کے چاہنے والے اس وقت اس تمام چیزوں کو لے کر ہیش ٹیگ کے ساتھ امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور جو ہے وہ چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ کافی پاپولر بھی ہو چکا ہے یہ نعرہ۔ لیکن کیا یہ والا جو خوف ہے جس میں خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غلامی نہیں چاہتے ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے جتنے چاہنے والے تھے وہ رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھکاری نہیں ہیں، لیکن کیا خان صاحب کے حکومت میں آتے ہی تمام جو لوگ ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان آزاد ہو جائے گا؟ کیا خان صاحب کے آنے سے خوشحالی آ جائے گی؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جب رہے ہیں پچھلے 3.5 سال تو اس کے برعکس ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اب اگر نئی حکومت کی بات کریں جو کہ شہباز شریف صاحب اپنے نئی کابینہ تشکیل دینے جا رہے ہیں، وہاں پر انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہم نے دیکھا کہ نظر بھی آیا، اور اتحادی جو ہیں وہ بھی کابینہ کا حصہ بنتے ہوئے پہلے انکاری دکھائی دیے، اور ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف صاحب سے ملنے لندن گئے ہیں اور وہاں پہ جا کر مختلف موضوعات پر بات چیت کریں گے اور اس کے بعد آ کر وہ اپنا حلف اٹھائیں گے۔ یعنی اس وقت کچھ ایسی پیچیدہ باتیں بھی ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ وہ آپس میں طے کر لے تاکہ بعد میں بدمزگی نہ ہو۔ اگر خان صاحب اس طرح کے جلسے جلوس نہ کریں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں تو کیا ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر آپس میں اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے، ٹوٹ جائے، یا خان صاحب جب تک سڑکوں پر موجود ہیں پی ڈی ایم برقرار رہے گی اور ان کے اندر اسی طرح کا کرنٹ باقی رہے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ تعارف کرا دوں میں آپ ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان میں جناب عبدالنبی بروہی صاحب، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شجاع حیدر صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ شجاع صاحب بہت شکریہ۔ نعیم احمد اوان پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ نعیم بھائی بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ اور ان سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے جب تک وہ رہی ہے تو پاکستان کیا بہتری کی طرف تھا؟ اب جو حکومت آئی ہے تو شہباز شریف صاحب سے جو امیدیں ہیں کیا وہ اس کو پورا کر پائیں گے، اور اس کے علاوہ جو اتحاد ہے یہ برقرار رہے گا، یا اس وقت جو مہنگائی اور اس کے علاوہ جو ڈالر کی قیمت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اوپر جا رہی ہے، وہ ضرور ہوا کہ ان کے آتے ہی ڈالر کی قیمت کم ہوئی اور پاکستانی روپیہ تگڑا ہوا، لیکن اب دوبارہ سے کنڈیشن جو ہے وہ اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ کب تک اس کو مینٹین کر پائیں گے اور کیا معاملات رہیں گے؟ بات کرتے ہیں عبدالنبی بروہی صاحب سے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ جناب آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ کی حکومت آ گئی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ مبارکباد کا سلسلہ جو ہے وہ تسلسل سے جاری رہے گا جب تک آپ کی حکومت رہے گی؟ ایسے اقدامات جاری رہیں گے کہ عوام کو ریلیف ملے گا؟ انشاءاللہ۔ دیکھو ہماری حکومت کو آج 8-9 دن ہو گئے اور اللہ کی فضل کرم سے ہم نے نہ کسی کو چور کہا اور نہ کسی سے انتقامی کارروائی شروع کیا۔ ہم نے عوام کی سہولت کے لیے جو ہے نا وہ کردار ادا کیا۔ میاں صاحب نے، شہباز شریف نے پنجاب میں 70 روپیہ چینی کا جو ہے نا ریٹ لگایا، 400 روپیہ 10 کلو آٹے کا، 120 بسیں آج جو ہے نا چائنا سے روانہ ہو گئے کراچی کے لیے، کیونکہ اس پروگرام کو جب میاں صاحب نے شروع کیا تھا تو کراچی منی پاکستان ہے، اور کراچی جو ہے نا مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ کراچی کے 2-3 کروڑ کا آبادی ہے اور تقریباً معیشت کا مضبوطی یہاں کراچی سے شروع ہوتا ہے، تو ہم سب کو چلنے کے لیے تیار ہے۔
سب پاکستانی ہے, سب پاکستان کے لیے سیاست کر رہے ہیں. ہمارا کسی سے زیادتیات نہیں ہے کہ ہم کسی کو چور کہیں اور کسی کو جو ہے نا ہم ایسے وعدہ کریں کہ 50 کروڑ جو ہے نا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھریں دیں گے, بعد میں کچھ نہیں ہوا. ابھی دیکھ لیا اس نے کہا کہ بھائی سازش تو اس کے اپنوں نے کیا, اپنے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور الزام لگایا امریکہ پہ. اور کل وہ بھی جو ہے نا ان کا راز جو ہے نا پورا عوام نے دیکھ لیا. کل امریکیوں سے اس نے ملاقات کیا اور کس طریقے سے اس کی ملاقات شروع ہوا. اور انشاءاللہ یہ ایک دن کہیں گے نہیں, سازش جو ہے نا اس نے خود اپنے ساتھ سازش کیا. اب یہ معافیاں جو ہے نا لے رہے کہ ہم نے قاضی عیسیٰ کے خلاف جو کیس دائر کیا تھا وہ ہماری غلطی تھی. یہ کہے گا نواز شریف نے جو احسانات ہمارے اوپر کیا تھا اور اس کی جو ہے نا احسانات کی وجہ سے میں پاپولر ہوا, آج میں نواز شریف سے معافی مانگتا ہوں, آج ہم شہباز شریف سے معافی مانگتا ہوں. یہ آہستہ آہستہ سب آہستہ آہستہ یہ بدلتے جائیں گے. میں نعیم بھائی کی طرف آؤں گا. پہلے نعیم بھائی یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ کو بھی مبارکباد دی جائے کہ آپ کی حکومت ہے یا نہیں, یا بلاول صاحب جب حلف اٹھا لیں گے اس کے بعد مبارکباد دی جائے. لیکن بہرحال اس وقت جو ہے جو صورتحال دیکھ رہے ہیں لوگ, کیا اس وقت جو اتحاد ہے یہ برقرار رہے گا یا ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے برقرار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہماری حکومت نہیں ہے, عوامی حکومت ہے. اچھا چلیں, پارلیمنٹ جو جماعتیں پارلیمنٹ کی بالادستی رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے اور آئین کا ہمیشہ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آئین ملک کے اندر جو ہے ہونا چاہیے اور آئین کی ضرورت بھی ہے اس ملک کے اندر. پوری دنیا کے اندر ایک نظام چلتا ہے. بات یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے وہ پہلے بھی ہمارا بنا تھا. کچھ ہماری 28 نکات تھی, اس میں 2-4 چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حالات پہ, یہ اپنے وزن سے خود گر جائیں گے. اور وزن آپ کے سامنے بنا اور ان کے خود اپنے وہ لوگ جو ان کے اتحادی تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور 2018 کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. سازش تو جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا, تو ایبسلیوٹلی نوٹ تو یہ تو مذاق کیا انہوں نے قوم کے ساتھ. لیکن ایبسلیوٹلی نوٹ میں نے کہا نا, یہ عوامی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ایبسلیوٹلی نوٹ کہتی ہیں. اور ایبسلیوٹلی نوٹ ہم نے کہا 2008-2013 کے درمیان ہمیں 3 چیزوں پر ایسی جگہ ہمیں ایسے جگہ ملی جہاں امریکہ نے باقاعدہ ہمیں آنکھیں بھی دکھائیں, ہمیں دھمکیاں بھی دیں, اور اس پہ ہم نے باقاعدہ ایبسلیوٹلی نوٹ کہا. اور 3 جگہ نہیں, اور بھی ماضی میں اگر میں بات کروں, جب ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم کا جب جو ہے وہ راجہ بازار میں للکارا امریکہ کو کہ وائٹ ہاتھی یہ قوم جو ہے وہ گھاس کھائے گی, ایٹم بم بنائے گی, تو اس وقت للکار کے کہا تھا ایبسلیوٹلی نوٹ. ہم نے آپ کو یاد ہوگا 2013 کے اور 2008 کے درمیان جب پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن منصوبے پہ سائن کر رہے تھے, تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی شروع سے جو ہے وہ اختلافات رہے ہیں آپ کے ایران کے ساتھ. تو ہم نے اس وقت بھی جب وہ آنکھیں دکھا رہا تھا تو ہم نے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا تھا امریکہ کو. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے سی پیک جب سائن کیا چائنا کے ساتھ, اور چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک کشیدہ ماحول ہے اور چلتا ہی آ رہا ہے, شروع سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ہم نے اس وقت بھی امریکہ کو کہا تھا ایبسلیوٹلی نوٹ. اور آپ نے دیکھا کہ تورخم بارڈر جب ہم نے بند کیا اور یہاں بلیک واٹر کو ہم نے ان کو کہا کہ اپنی بلیک واٹر پاکستان سے نکالو, جب جو ہے وہ نیٹو سپلائی نے بند کی, جب وہاں فاقوں پر آ گئے تو امریکہ اس وقت بھی آنکھیں دکھا رہا تھا. ہم نے ان کو ایبسلیوٹلی نوٹ کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ ایک لفافہ آ گیا, خط آ گیا, عالمی طاقتیں جو ہے خان صاحب تعریفیں کر تو رہے ہیں, پہلا آدمی دیکھا ہے, تعریف کر رہے ہیں بھٹو صاحب کی تعریف کریں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے بعد دوسرے لیڈر جو ہیں وہ قوم نے پہلا آدمی دیکھا جو بتا رہا ہے کہ مجھے سازشیں لفافے کے تھرو جو ہے وہ بھیجی گئی. یہ پہلی سازش ہے دنیا سازشیں لفافے کے تھرو بھیجی جاتی ہیں. یہ بلا وجہ کا ایک قوم کے اوپر ایک وزن تھا, بوجھ تھا, جو آئینی راستے سے آئے نہیں تھا, وہ قانونی راستے سے نکلنا بھی نہیں چاہتا تھا. پھر نکلنے کی اس کو کوشش کی, ہم سپریم کورٹ سے پکڑ کے آئینی راستے اس کو دوبارہ لے کر آئے, قانونی راستے اس کو باہر کر دیا. تو ہمارا آپس میں اتفاق ہے, اتحاد ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو قومی حکومت بنی ہے, جو ہم نے آپس میں اتفاق رائے سے جو حکومتیں بنائی ہیں, اب انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلیور بھی کریں گے. ٹھیک ہے. شجاع صاحب کیا سمجھ رہے ہیں آپ کی یہ اتحاد جو بنا ہوا ہے یہ کب تک ہے؟ جب تک خان صاحب سڑکوں پر موجود ہیں جب تک, یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت وقت کی ضرورت ہے یا ملک کی ضرورت ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر ہی پاکستان کو کرائسس سے نکالیں؟ نہیں وقار, شکریہ, ایک تو یہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. وقار دیکھیں, بات دراصل یہ نہیں ہے کہ عمران خان نکل گئے تو مسئلوں کا حل ہو جائے گا. پاکستان کا مسئلہ ہمیشہ سے معیشت رہا ہے, اور اس وقت جو ہے ہماری معیشت کی کشتی جو اس طرح ڈاما ڈول ہے کہ کسی وقت بھی, آپ سری لنکا کا حال دیکھ چکے ہیں, اور کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت بھی اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کا بھی وہ حال. ان لوگوں نے نعرہ یہ لگایا تھا جناب عمران خان کی حکومت صحیح نہیں چل رہی, چینی مہنگی کر دی, آٹا مہنگا کر دیا, پیٹرول مہنگا کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ آ گئے,
اب آپ سستا کر دیجیے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں جناب پیٹرول تو بہت سستا مل رہا ہے پاکستان میں, پیٹرول مہنگا ہونا چاہیے. باقاعدہ وہ نمبرنگ کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب دنیا میں سب سے سستا پیٹرول جو ہے پاکستان میں مل رہا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی 15 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ پیٹرول بہت مہنگا ہے اور عمران خان نے جو ہے مہنگائی کر دی. دیکھیں مسئلے کا حل عمران خان کا ہٹ جانا نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ معیشت کو چلائیں گے کیسے. کیا آپ 3 ہیڈ کوارٹرز کو پرائم منسٹر ہاؤس کا درجہ دے کے یا 3200 گارڈز کو جو ہے اپنی حفاظت پہ معمور کر کے چلائیں گے ملک کو؟ کیا اس سے ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ یعنی ایک طرف دیکھیے اب بچے کو پتہ چل گیا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. اب کسی کو کوئی یعنی اتنی میڈیا اتنا سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے کہ اب کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں. اب کوئی تجزیہ کار مجھ جیسے آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی صبح سے شام تک ٹی وی دیکھے سب پتہ چل جاتا ہے. ویسے شجاع صاحب لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ سوشل میڈیا ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور جو نیشنل میڈیا یا میڈیا ہے پاکستان کا وہ ایک الگ ڈائریکشن میں چل رہا ہے. یہ الگ الگ ایک تضاد ویسے نظر آ رہا ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت جو سوشل میڈیا کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کی ایک اپنی ڈائریکشن جا رہی ہے اور ایک میڈیا جو ہے اس کی اپنی ایک الگ ڈائریکشن چل رہی ہے. سوشل میڈیا جو اس وقت عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جو موبائل استعمال کر رہے ہیں, کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں یا پڑھے لکھے لوگوں کا عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے, وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, تو وہ اس وقت خان صاحب کے حوالے سے زیادہ فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے زیادہ معاملات جو ہیں ہمیں وہ نظر آئے ہیں, لیکن جو ان کے اگینسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو کیا اس کا تعلق کوئی پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ہے یا کوئی سوشل میڈیا جو استعمال کر رہے ہیں ان کا کوئی تگڑا ونگ بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, یا دوسری سیاسی جماعتیں زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر رہی ہیں؟ اس پر بھی ہم جان لیتے ہیں. بروئی صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہی بنے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا ہم نے دیکھا تھا کہ پرویز مشرف صاحب بھی جو ہے وہ صدر تھے سوشل میڈیا کے اوپر یا فیس بک پہ. خان صاحب کی بھی ابھی وہی فالوئنگ چل رہی ہے, لیکن دوسرے لوگ نہیں ہیں. کہاں ہیں آپ؟ بیکار لوگ ہیں, سارا دن موبائل کے ہاتھ میں. سوشل میڈیا میں جو بات چلائے, حکومت ہماری جو ہے نا کام کرے گی انشاءاللہ, عوام کو سہولت دیں گی, عوام کو انشاءاللہ ان کے اثرات ملیں گے. سوشل میڈیا جو بیکار لوگ ہیں ان کو اور کام نہیں ہے, سارا دن سوشل میڈیا چلا رہے. اگر عمران خان کو پاپولر کر رہے سوشل میڈیا سے, ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے. لیکن اگر یہ ووٹ میں کنورٹ ہو گیا, ووٹ بھی دینے چلے گئے لوگ سیاح ہے ووٹ کے لیے جو ہے نا, آپ گھبراؤ نہیں. اچھا, کسی کے جلسے ہونے سے, مجمع ہونے سے, سوشل میڈیا سے اس کو ووٹ کبھی نہیں پڑے گا. اچھا, ہم تو کہہ رہے تھے یہ سلیکٹڈ ہے, یہ اناڑی ہے, یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. لوگ ہمارے بات کو یقین نہیں کر رہے تھے. 3.5-4 سال یہ اس کا یہی ایک الفاظ تھا کہ اس نے اس کو جیل میں ڈالا, اس کو چور کہا, پھر حقیقتاً جیل میں ڈالا, پھر شین نون سے شین نکلے گا. بہت سے جو ہے نا ان کے سوشل میڈیا میں چلایا, اور وہ خود بھی جو ہے نا خان صاحب کہتا رہا, لیکن اللہ کی فضل و کرم سے نون لیگ. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آج کل کوئی بھی بندہ اس نے توڑ نہیں سکا. اچھا یہ بتائیں, یہ جو توشہ خانے کا آج کل بڑا چل رہا ہے کہ جو تحائف ملتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کو ملتے ہیں, لیکن اس ریاست کو ملے ہوتے ہیں, وزیر اعظم خرید بھی سکتے. ابھی تک تو آپ خان صاحب کے اوپر یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں. اگر یہ مزید آگے کی طرف چلتا ہے تو اس میں نواز شریف صاحب بھی تو پھنسیں گے. بالکل پھنسیں گے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر نواز شریف نے کوئی چیز توشہ خانم سے بھیج دیا ہے, اس کی جو ہے نا وہ لے کے آئے. خان صاحب کی حکومت تھی. اچھا, اس نے پتہ نہیں کتنے جھوٹے الزامات نواز شریف کے اوپر لگایا. پھر عدالتوں کو اس وقت اس نے کہا کہ اقامے کے اوپر جو ہے نا ان کو جو سزا ملا, پھر اس نے جو ہے نا وہاں سے کچھ نہیں ملا. پھر اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لیا ہے, اس پہ سزا ملا. سب دنیا نے ان کو دیکھا, لیکن اس خان صاحب اس وقت کہہ رہا تھا بالکل جو ہے نا عدالتوں نے صحیح فیصلہ دیا. آج انہی عدالتوں سے جو ہے نا فیصلے جب آ رہے, پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہماری غلطی تھی. اب یہ آہستہ آہستہ سب کچھ مان رہے. چلے پاکستان کی عوام دیکھ رہے, سوشل میڈیا والوں کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, وہ جتنا سوشل میڈیا چلائے لوگ دیکھ رہے ہیں. نعیم صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ گرپ جو ہے وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی مضبوط ہے, اس وجہ سے ایسے معاملات ہیں؟ آپ لوگ کہاں پر ہیں, یا پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ملک کے اندر 3 قسم کے ایم پی اور ایم این اے ہوتے ہیں. ایک وہ جو سوشل میڈیا پر سارا دن ایکٹیو ہوتا ہے, وہ جہاں جاتا ہے تو وہاں تصویر کھنچواتا ہے, کہیں دعا کرتا ہے تصویر کھنچاتا ہے, کسی میت میں, کسی کے افسوس میں, کہیں بھی وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا. دوسرا وہ جو سارا دن اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں چلا جائے, کہیں جا کے وہ کہیں بیٹھ کے, کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے تو اس کے ڈھکن پہ آ کے دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے.
اور تیسرا آدمی وہ ہوتا ہے جو اس کا کام سوشل میڈیا پر ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کام کچھ نہیں ہوتا ہے. اور ان کے پاس جتنے بھی MNA تھے ٹوٹلی تھے ہی سوشل میڈیا پر. اب میں آپ کو تو ایک آئی ڈی پہ ٹویٹ کرتے تھے, 4 آئی ڈی انہوں نے بنائی تھی ایک شخص نے, 4 آئی ڈی اور لائک کرتی تھی, 4 کمنٹ دیتے تھے, تو لوگ کہتے تھے ان کا بہت بڑا سوشل میڈیا. بھائی سوشل میڈیا سے بات یہ ہے کہ پارٹیاں نہیں چلتی ہیں, ملک نہیں چلتے. باتوں سے جو ہے نا ملک نہیں چلتے, بات یہ کہ عملی کام سے ملک چلتے ہیں. ابھی بات یہ کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ ان کی جو ریلیاں ہیں یا ان کے جو جلوس ہیں اس میں جتنا کراؤڈ ہے یا سوشل میڈیا میں جس طریقے سے ان کو پریشر جتنا ان کا زور ہے, تو بات یہ کہ ابھی جتنا ان کے پاس کراؤڈ ہے, دیکھیں کوئی آدمی مر جائے نا تو اس کی فوتگی کے بعد, مرنے کے بعد ویسے لوگوں کا رش زیادہ لگتا ہے, پھر سوئم میں زیادہ اس کے بعد زیادہ رش لگتا ہے, پھر کی برسی آ جائے تو زیادہ رش لگتا ہے. تو ابھی تو ان کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے ان کے پاس رش لگنے مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو فری میں فنکشن مل رہا ہے, لیکن سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف فنکشن کے ہی معاملات ہیں یا لوگوں کے جو جذبات ہیں وہاں جس طرح سے وہ پہنچ رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ جذباتی ہوئے ہوئے جس طرح سے خان صاحب کو ہٹایا؟ دیکھیں جیسے یہ ہوا تھا نکلنا جیسے چاہ رہا تھا, ہم نے اس کو اس سے نکلنے نہیں دیا. وہ یہ کہ اگر 2018 کے الیکشن کو بھی آپ کیلکولیٹ کرو تو 1,60,70,00,000 ان کو ووٹ پڑے تھے پاکستان میں, جس میں ہم کہہ رہے تھے RDS سسٹم وہ لوگ جن کی نشاندہی کرتا رہا کہ امپائر کی انگلی ابھی اٹھنے والی ہے, RDS سسٹم بند کرانے بس یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا, تو وہ طاقتیں لگ کر بھی جو ہے نا وہ فرٹیلائزر بھی, وہ سیمنٹ والے بھی, وہ عسکری بینک والے بھی, سب نے مل کے 1,60,00,000 ان کو پہنچایا تھا. اور اپوزیشن جماعتوں کی بات کروں تو 3.5 کروڑ اپوزیشن جماعتوں کو ووٹ پڑے تھے. صرف فرق اتنا ہے کہ کچھ جماعتوں کو انہوں نے ساتھ جو ہے وہ لولی پاپ دے کے ان کو گھیر لیا, جیسے ٹارگٹ کلر جماعت ہے, میں تعداد نہیں کروں گا, ان کے میں نے لے آیا. پھر میں ڈاکو سے کبھی جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اس کو ساتھ لے آیا, میں چپڑاسی نہ رکھوں اس کو ساتھ ملا لیا. پھر ساتھ خسرو بختیار کو میں تمہیں صوبہ بنا کے دوں گا اس کو لے آیا. پھر ایک جہاز والے کو ساتھ رکھ لیا جو سارا دن اس کا کام یہ ہوتا خرید و فروخت کر کے MNA MP لے آتا تھا, یہ گلے میں ان کے جو ہے وہ طریقے صاحب کے وہ ڈال دیتا تھا مفلر کہ آج سے تم جو ہے نا واشنگ مشین میں دھل گئے ہو, آج سے ہمارے MNA ہو. تو جیسے یہ بنے تھے ایسے ٹوٹ بھی گا. 60,00,000 اگر یہ تھے تو ہم بھی تو 3.5 کروڑ تھے نا. اچھا آپ لوگوں نے جو توڑے ہیں تو جہاز والے نے وہاں توڑے تھے, آپ لوگوں کی طرف سے کون تھا سر؟ اب 3.5 سال کے اندر دیکھیں نا, جن کو انہوں نے کہا تھا صوبہ بنا کے دوں گا نہیں بنا کے دوں, خود ہی آ گئے ٹوٹ کے آ گئے. جن کو کہا تھا کہ ہم آپ کو کراچی کے اندر دفتر کھلا کے دیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ تمام گمشدہ لوگ ہیں ان کی لسٹ دے دیں, ہم کو رہا کرا کے دیں گے, ہم آپ کے ساتھ جو ہے مردم شماری پہ کھڑے ہوں گے, ان کے ساتھ بھی وہی ہاتھ کر دیا, وہ بھی ٹوٹ گئے, وہ بھی آ گئے. پیپلز پارٹی کھلوا دے گی سر دفتر کھلوا دے گی؟ دیکھیں بات یہ کہ نہ پیپلز پارٹی نے بند کرایا تھا نہ پیپلز پارٹی کھلائے گی. جن لوگوں نے بند کرائے تھے اور جو اس ملک کے اندر لازمی سی بات ہے اپنی جو قربانیاں دیتے رہے مسلح افواج, جس نے نیشنل ایکشن پلان کے بعد عسکری ونگ, صرف بات یہ ہے کہ تمام جماعتیں جتنی تھی سب کے بند کرا دیے تھے. یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ کھلوانا کب ہے اور بند کب کروانا ہے. تو اب نہیں کھلتے, جو بند ہونے تھے وہ بند ہو گئے, لیکن یہ ان کو بھی الزام دینا بھی درست نہیں ہے نا سر. پھر نہیں دیکھیں میں تو عرض یہ کر رہا ہوں, صرف ایک نقاد نہیں تھا نا, ان کے ساتھ اور بھی تھے. دفتر کھلانے کے علاوہ بھی ایشو تھے نا. ایک آپ ان کو بول کے آئے تھے 1,100 روپے آپ کو ہاتھ میں دیں گے, 162 روپے آپ کے ہاتھ میں دیں گے. یہ بات ہے, مردم شماری ہم آپ کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے دیں گے, ہم جو ہے وہ فلاں سسٹم آپ کا ٹھیک کر کے دیں گے. تو ان کو تو 12-10 نقاد کے اوپر کیا دیا, ان کو کچھ نہیں, آخر چھوڑنا ہی تھا نا ان کو سر. 3.5 سال سے غربت, بے روزگاری, کرپشن جو حالات ملک کے بنا لیے تھے. بات یہ ہے کہ ہم تو روڈوں میں نکل رہے تھے, کراچی کو گیس نہیں مل رہا, وہ بیچارے تنگ تھے, ان کو بھی لازمی تنقید مل رہی تھی. وہ سر ابھی بھی گیس نہیں مل رہی ہے, 3 دن کے لیے CNG اسٹیشنز بند ہونے جا رہے ہیں جمعے سے, یہ تو کنٹینیو سلسلہ چل ہی رہا ہے. اچھا میں شجاع صاحب کی طرف آؤں گا. شجاع صاحب یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے 2018 میں خواب بیچے تھے, کہا تھا کہ نوکریاں بھی ملیں گی, گھر بھی ملیں گے, امن و امان ہوگا, سکون ہوگا. لیکن اب جو ہے 2023 میں کیا وہ خوف بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے غلامی میں چلے گئے ہیں, ہمیں آزادی چاہیے, ہم بھکاری نہیں بننا چاہتے؟ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں کیا وہ اب خوف کے ذریعے ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے وقار, اس وقت جو عمران خان کو جو ایک لہر ملی ہے پاپولیرٹی کی, اس میں میرے خیال میں عمران خان کو کم کریڈٹ جاتا ہے, یہ دوسری دونوں پارٹیوں کو جو ہے کریڈٹ اس کا زیادہ جاتا ہے. مجھے حیرت یہ ہے کہ زرداری صاحب جیسا منجا ہوا سیاستدان, ان سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی کہ ایک جماعت جو تھی, جیسے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے بقول آپ کے کہ خواب بیچے عمران خان صاحب نے, اور لوگوں کی نظروں میں وہ خواب جو تھے بڑی اہمیت رکھتے تھے, اور جیسے 3.5 سال میں آہستہ آہستہ وہ خواب ان کے چکنا چور ہونا شروع ہوئے. تو میرے خیال میں اگر یہ لوگ 1.5 سال اور انتظار کر لیتے تو عمران خان کو لوگ خود ہی جو ہے نظر انداز کر دیتے. لیکن جیسا انہوں نے کہا بھائی نے کہ عمران خان کو جیسے اترنا تھا انہوں نے ایسے نہیں اترنے دیا, اور انہوں نے ایک بڑے بلنڈر کر دی میرے حساب سے کہ بہت جلدی انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا. اب یہ جلدی اسٹیپ انہوں نے اٹھایا یا
ان کے آقاؤں نے ان کو مجبور کر دیا کہ بھائی اس وقت کچھ بھی کرو، کتنا بھی پیسہ لگاؤ، ان کو تم اس کو عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، اب اس کو فارغ ہی کرو. تو آقا جو تھے برداشت کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو گیم انہوں نے فوراً جلدی کر دیا. اگر ان کے جو زرداری صاحب کی سوجھ بوجھ تھی سیاست کی، میرے حساب سے زرداری صاحب ابھی بھی شاید یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ہم نے جلدی کی، اور ان کو ابھی بھی عمران خان سے دشمنی کریں نہ کریں، ملک سے ہمدردی یہ کریں کہ یہ فوری الیکشن اعلان کر دیں، یہ ان سے نہیں چل پائے گا. اچھا سر، یہ کیا معاملہ رہے گا کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بلاول صاحب ہیں، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور جو بلاول ہیں وہ وزیر خارجہ ہوں گے، یعنی ان کے جو باس ہیں بلاول صاحب کے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے. تو یہ جو اتحاد ہے یہ پھر کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ کیا وہ اس طرح کے معاملات کریں گے؟ جی یہ بڑا وقار، میں نے کہا نا، یہ بڑا ان نیچرل سا اتحاد ہے، اور یہ زیادہ دن نہیں چل پائے گا. اس وقت صرف ان کو یہ ہے کہ اب زرداری صاحب بھی سمجھ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ بس جلدی سے الیکشن کرا دینے چاہیے. ملک کی معیشت بہت دیگرگوں ہو گئی ہے، اور پوری دنیا میں آپ کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اب آپ کو بہت جلد ہی الیکشن کی طرف جانا ہی پڑے گا. اور الیکشن اگر اس لہر میں جاتے ہیں الیکشن میں، تو جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. تو وہ تو اگر یہ کر لیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے بھی بہت جلدی کر دی. یہ جو ان کو اتارا گیا ہے، ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی غلطیاں کیا تھیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہر جگہ ساتھ دیا. عمران خان کا مزاج بالکل ڈیموکریسی والا نہیں تھا. عمران خان صاحب اپنے ایم پی اے سے بات نہیں کر رہے تھے، اپنے ایم این اے سے بات نہیں کرتے تھے، مہینوں ان سے نہیں ملتے تھے، اپنے اتحادیوں سے نہیں بات کرتے، اپنے اتحادیوں سے بات نہیں کرتے. تو ان کے مزاج میں وہ ڈیموکریسی نہیں تھی. لوگ ان سے پہلے ہی نالا تھے، یہ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی اپنی غلطیاں تھیں بہت ساری. اور اسٹیبلشمنٹ ہماری، جن کو اب باقاعدہ نام لیا جا رہا ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چلا رہی تھی، باقاعدہ ان کو بیساکھیاں لگا لگا کے چلا رہی تھی کہ دیکھیں یہ غلطی نہیں کریں، یہ غلطی نہیں کریں. لیکن عمران خان وہ سولو فلائٹ والا جملہ، جناب سولو فلائٹ لے کے چلنا چاہ رہے تھے. تو میرے خیال میں ڈیموکریسی نہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے، نہ عمران خان کو سوٹ کرتی ہے. بروئی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، شہباز شریف صاحب نکال پائیں گے صورتحال سے؟ انشاءاللہ ہم امید. کیا فارمولہ ہے ان کے پاس؟ دیکھو فارمولہ، جب شہباز شریف نے حلف لیا تو 7-8 روپے ڈالر نیچے آیا، تو دوبارہ واپس جانا شروع ہو پھر گیا. اس کے بعد 3-4 روپے واپس شروع ہو گیا. وہ بھی انشاءاللہ کل پرسوں سے جو ہے نا یہ لوگوں نے حلف لیا، اور وزارتوں میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، اور معاملات جو ہے نا، تو انشاءاللہ یہ واپس جو ہے نا، میں آپ کو دعوے سے کرتا ہوں کہ یہ ڈالر جو ہے نا 120-125 تک اگر شہباز شریف وزیر اعظم رہے تو یہ انشاءاللہ 120. کب تک رہیں گے سر؟ کب تک رہیں گے؟ یہ 1.5 سال تک انشاءاللہ رہیں گے. اچھا. اور جو جلدی انتخابات تک، تو آپ کے اتحادی جو ہیں فضل الرحمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو الیکشن کی جلدی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ پہ الیکشن ہو جائے. 1.5 سال جو رہتے ہیں الیکشن میں، بالکل آج الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہمیں بھی 6-7 مہینے چاہیے جو ہے نا. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں جب بھی الیکشن ہو جائے، لیکن الیکشن سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ عمران خان کے اندر تکبر تھا، اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے بات جو ہے نا نہیں کر رہا تھا، تو کیا یہ اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے بات نہیں کرے؟ وہ عوام کا درد کو کیا جانے گا، اور عوام سے وہ کیا بات کریں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ کہتے یہ تھے کہ میں پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے. بات سنو کہ ان کا جب اپنے میاں صاحب نے جب یہ میاں صاحب کے پاس گیا کہ میری والدہ کا کینسر سے انتقال ہوا تھا، میں ایک کینسر اسپتال بنانا، تو اس نے جو ہے نا اس سے اتفاق کیا اور اس کو 50 کروڑ روپے دیا. ٹھیک ہے. نواز شریف نے اس کو 50 کروڑ روپے دیا کہ آپ ایک اچھے کام کر رہے ہو. آخر میں اس نے، نواز شریف نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے جو ہے نا اس کو سیاست کرنا چاہیے تھا. اس کو حکومت ملی تھی، ان کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ دیا تھا. آج یہ خود کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض ہو گیا. یہ میں ذرا نعیم بھائی سے پوچھ رہا ہوں. نعیم بھائی، یہ کیا فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک تو سازش کا ایک معاملہ چل رہا تھا کہ سازش کے ذریعے جو ہے وہ باہر ہو گئے، اب اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. یہ تو باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے. تو اب ایسے میں آپ لوگ کھل کر سیاست کر سکتے ہیں، باہر آپ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں. تو ابھی بھی وہ نظر نہیں آ رہا. اتنی 11 جماعتیں ہیں، لیکن جو ایک دم خم ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا. البتہ خان صاحب ابھی بھی بہت بڑا ایک جلسہ لے کر بیٹھے ہوئے لاہور کے اندر. لیکن بیساکھ جمہوریت پر جب محترمہ شہید بے نظیر کے اور نواز شریف کے دستخط ہوئے تھے، تو ایک تو ان سازشوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس ملک کے اندر 2 بڑی جماعتیں، قومی جماعتیں ایک ہو گئی ہیں،
اور اب ہم سازشیں نہیں کر سکتے، تو ایک ایسا آدمی ہمیں چاہیے جو نیوٹرل گھر چیئر پہ بیٹھا رہے اور اس کا کام یہ ہو کہ صرف دستخط کرتا رہے، اور اس نے وہ سائن کراتے رہے 3.5 سال تک. ایسا آدمی تیار کیے انہوں نے. اب ہوا یہ کہ ایک آدمی بے اختیار آدمی جو تھا، بے اختیار آدمی جو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، جس کو یہ نہیں پتا، جس کے پنجاب دیکھیں نا، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کا وزیر اعلیٰ جس کو یہ وسیم اکرم جو ہے وہ پلس بولتا رہا، اس کو یہ نہیں پتا کہ استعفیٰ کس کے نام لکھنا ہے. مطلب ایسے لوگ لا کے ملک پہ اس نے مسلط کیے. سر یہ کوئی حکمت عملی بھی تو ہو سکتی ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں جناب قبول ہی نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس کو اب دیکھو نا، ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے اس کو کوئی لے کر آیا تھا، اس کو بھی کوئی لے کر آیا. اب ہوا یہ کہ پوری جماعت کو جو چلانے والے لوگ تھے اپنے طریقے انصاف کے لوگ تھے ہی نہیں. جو معاون خصوصی جو ہے ایڈوائزر بیرون ملک سے جو امپورٹ کیے تھے، وہ بات یہ کہ اس ملک کو چلا رہے تھے. اور اگر ہم ان کو 3.5 سال بعد اگر نہیں نکالتے، تو میں آپ کو بتاؤں ملک کی جو معیشت تھی، ملک کی معیشت 5.8 سے لا کے 0 پہ کھڑی کر دی. ملک پہ قرضے چڑھا دیے، بے روزگاری، کرپشن، اور ساتھ ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا، دیکھیں جیسے رگڑ کے، جیسے ریڑھ کے چل رہی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ بھی اٹھا کے انہوں نے IMF کے حوالے کر دی. کشمیر جیسے تھا، 73 سال سے ہم لڑ رہے تھے، ہر فورم پہ آواز بلند کر رہے تھے، کشمیر اٹھا کے انہوں نے ان کے حوالے کر دیا. آسیہ بلونا اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دی. اب دیکھیں 2 چیزیں رہ گئی تھی، ایک رہ گیا تھا ایٹم بم، اور ایک رہ گیا تھا ہمارے پہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا. یہ آدمی میں آپ کو بتاؤں، جیسے لا کے 8 روپے کی روٹی سے لا کے 18-20 روپے پہ کھڑی کی، چینی لے جا کے اس نے 70 روپے سے لے جا کے 150 پہ کھڑی کی، پیٹرول 116 پہ سے لے جا کے 150 پہ کھڑا کیا. یہ آدمی پتہ کیا کہتا، 300 کا پیٹرول ہو گیا ہے، 50 کی روٹی ہو گئی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر حالات خراب ہیں. ابھی قرضہ معاف کرانا ہے، IMF نے کہا ہے قرضہ بھی معاف کر دیں گے، لیکن ایٹم بم جمع کرا دو. پھر بات یہ ہے کہ وہ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ آدھے میں دیں گے آپ کو، لیکن شرائط یہ دیکھیں نا، بات یہ شرائط وہ یہی ہے کہ آپ ملک، اچھا سوال یہ، آپ جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو، 2 تو رہ گئی چیزیں. ٹھیک ہے سر، مفروض ہے، یہ تو مفروضے پہ چل رہی ہے نا بات. سر حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میرے اتحادیوں کی وجہ سے میں پھنس گیا. وہ لوگ بار بار اپنی ڈیمانڈ کے لیے آتے تھے، مجھے مشکلات ہوتی تھی حکومت چلانے کے لیے. اب مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. اگر عوام نے 2/3 اکثریت دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تمام اپوزیشن کا یہ بتائیں. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا 2018 کے الیکشن میں 1 کروڑ 60 لاکھ پہ پہنچے تھے، 1 کروڑ 60 لاکھ، اور اپوزیشن 3 کروڑ کچھ 50 لاکھ پہ پہنچی تھی. ہم اپوزیشن جماعتیں 3.5 کروڑ تھے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ ٹوٹی نلکے دروازے لوٹے دیگر جماعتوں جو کٹھے ہوئے تھے، تحریک انصاف میں 80% پوری جماعت وہ لوگ چلا رہے تھے. اور جماعت کے ساتھ جو ان کے اتحادی تھے، اگر اتحادی ان کے ساتھ نہ جڑتے تو یہ 1 کروڑ 60 لاکھ نہیں، مطلب آج میں 3.5 کروڑ پہ پہنچ گئے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ 2/3 اکثریت ملے گی ان کو؟ ابھی آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کے سامنے کشمیر الیکشن ہوئے، 2/3 اکثریت ماضی سے اٹھا لیں، لیتی رہی ہے وفاق کی حکومت. گلگت کے الیکشن جو بھی ہے 2/3 اکثریت لیتی رہی ہے. کنٹونمنٹ میں یہ باہر ہو گئے. بلدیاتی الیکشن میں KPK کے اندر آپ نے فیز 1 میں دیکھا باہر ہو گئے. میں ذرا تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ مسرت شاہ صاحب بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، ان سے بھی ہم سوال کریں گے. کمپلیٹ کیجیے گا. اچھا، جتنے بھی ضمنی الیکشن ادھر ملک کے اندر ہوئے ہیں 13-14 جتنے ہوئے ہیں، کہیں ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں اور کہیں پر تو یہ ضمنی الیکشن کے اندر باہر ہو گئے. اب کیسے جیتیں گے؟ ہاؤ کین پاسبل؟ اب جس آدمی نے 120 روپے کا گھی خریدا ہے اس کو 450 کا گھی مل رہا ہے، کو ووٹ دے گا؟ وہ وقت ایسا آ گیا تھا کہ جب PTI کے اپنے سپورٹرز ان کے نہیں رہے تھے اور ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے جب مہنگائی بڑھ گئی تھی. لیکن اس وقت جو ہے کراؤڈ دوبارہ سے چارج ہو چکا ہے، تو ایسے میں تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. کراؤڈ جس کو آپ کراؤڈ کہہ رہے ہیں نا، میں نے کہا مرنے کے بعد لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس بھی جو لوگ آ رہے ہیں اس وقت، یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے نا، یہ لوگ کٹھے ہوتے نہیں، ملک نہیں چلاتے. یہ جو کٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، بقول ان کے 500 کی بریانی کے اوپر جو ہے وہ 500 بریانی پہ لوگ آ جاتے ہیں. میں سر بریک کی طرف جاؤں گا اور بریک سے واپس آئیں گے تو مسرت شاہ صاحب سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکل آئی ہے اس سے ان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیا 2/3 اکثریت PTI کو مل سکے گی؟ ایک بریک کے بعد ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. اس وقت ایک اتحاد یہاں پر میرے پاس بیٹھا ہوا ہے پینل، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر مشتمل ہے، جبکہ PTI یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر مسرت شاہ موجود ہیں اور بات کا آغاز ہم انہی سے کریں گے. مسرت صاحب خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو جی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، خان صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ خطرناک ہو چکے ہیں یا مزید خطرناک ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ خان صاحب سڑکوں پہ نہیں نکلے، عوام نکل آئی ہے بیسیکلی. یہ جو عوام نکلی ہے وہ صرف خان صاحب کے لیے نہیں، اپنے حق کے لیے نکل آئی ہے. وہ سمجھ چکی ہے ابھی عوام کہ اگر ابھی نہیں نکلے تو پھر یہ چور
اور ڈاکو لٹیرے پھر ہم پہ مسلط کیے جائیں گے. اس لیے یہ عوام باہر نکل آئی ہے. یہ خان صاحب کے لیے نہیں نکلی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے نہیں. بیسیکلی آپ یقین کریں یہ حق کے لیے نکلی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہماری آواز بن سکتی ہے تو صرف خان صاحب ہی ہماری آواز بن سکتے ہیں. ادروائز کوئی بھی پاکستان کے اندر ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جو آواز پیدا کی ہوتی ہے. جب اس طرح بہادر اور جو ہے نا نڈر آواز پیدا ہوتی ہے تو یا اسے گرایا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے یا مروایا جاتا ہے. اچھا, آج سب میں شعور آ چکا ہے کہ کون سی وہ آواز ہے. سب لوگ جو ہے نا پہچان چکے ہیں. پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ ہماری پہچان پاکستان کی صرف عمران خان ہے. اس لیے وہ سڑکوں پہ نکلے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بھٹو جو ہیں وہ عمران خان جو ہے ان تک پہنچ چکے ہیں, ان کا مقابلہ جو ہے بھٹو سے ہوگا؟ دیکھیں بھٹو سے مقابلہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو اس کی آواز بن سکے اور اسے حق اور سچ کی بات کر سکے. صحیح ہے. جب بھٹو 70s میں جب بھٹو تھے تو بھٹو نے بھی جو ہے نا اسلامی ممالک کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی تھی. خان صاحب نے بھی یہی کوشش کی. اچھا, 2/3 اکثریت کا انہوں نے کہہ دیا عوام سے, اتحادیوں سے وہ نالا ہے, کہتے ہیں اتحادیوں کی وجہ سے میں بڑا پریشان رہا ہوں. تو اتحادی, بلکہ اتحادی کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کی وجہ سے پریشان رہے, انہوں نے تو ہمارا کوئی مطالبہ پورا ہی نہیں کیا. دیکھیں ہمیں آپ سوچیں یہ جو انقلاب نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں, پوری دنیا کو بھی, اور جو عوام نکل آئی ہے روڈوں پہ, 2/3 کی آپ جو ہے نا اکثریت کی بات کر رہے ہیں, یا پھر آپ کہیں کہ ہمیں جو ہے نا کسی کی جو ہے نا مطلب کہ سپورٹ کی ضرورت پڑے گی پی ٹی آئی کو. کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج میں اعتراض احسن کا ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی کہ خان صاحب الیکشن کی طرف گئے نا تو کلین سویپ کریں گے. یہ پی پی کے لوگوں کی یہ کمنٹس ہیں. چلیں آپ کو 155 160 ووٹ مل جاتے ہیں, ایک فرض کر لیتے ہیں, تو آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں تو چاہیے ہوں گے نا, تو پھر آپ کسی نہ کسی کو تو اتحاد میں لے کر آئیں گے نا. انشاءاللہ 200 پلس ہی ہوں گے ایم این ایز, اور یہ الیکٹڈ ہوں گے, سلیکٹڈ یا امپورٹڈ نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, الیکٹڈ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, میں شجاع صاحب سے جاننا چاہوں گا. شجاع صاحب اس وقت کیا ناراض کون تھا, اتحادی ناراض تھے یا خان صاحب ناراض تھے اپنے اتحادیوں سے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی اب تک بات. دیکھیں بات یہ وقار کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو جو ہے نا شہرت ہضم نہیں ہو پاتی. یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے بہت عوامی لیڈر تھے اور عوام میں بے تحاشا ان کی پسندیدگی میں اضافہ ہوا تھا, لیکن وہ شہرت ہضم نہیں کر پایا اور انہوں نے ایک دم سے جو چیلنج کرنا شروع کر دیا, سفید ہاتھی اور ایلیفینٹ, وائٹ ایلیفینٹ اور ڈنکی کہہ کے پکارنا شروع کر دیا, دو بڑی طاقتوں کو. اور جس پہ ابھی سب باتیں سب منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ ہنری کسنجر نے کہا کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے, اور وہ بنایا انہوں نے. ٹھیک ہے, اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی یہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ جناب عوام ان کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ عوام بالکل ابھی آپ کے ساتھ ہے, لیکن جن خطروں کو آپ پکار لیتے ہیں, آپ بیل مجھے مار والی آپ بات کر لیتے ہیں, اس سے پھر آپ نکل نہیں پاتے. ہمارے سپہ سالار نے ان کو بڑا سمجھایا کہ دیکھیے جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں, ٹھنڈا کر کے کھائیں, کسی کا نام مت لیں, کسی سے دشمنی مت مول لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ عوام میں پاپولر ہو رہا ہوں اس نعرے سے, تو جناب میں امریکہ مرد آباد اور امریکہ کے خلاف کھل کے نعرے. آرمی چیف کو آنا پڑا, کہنا پڑا کہ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارے اگر وہ انہوں نے کیا نام ہے شہباز شریف صاحب نے جملہ کہہ دیا, میرے خیال میں ان کا کہنے کا طریقہ تھوڑا سا آکورڈ تھا, جس کی وجہ سے ان کا اچھا خاصا مذاق بڑھا, اور انہوں نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. بات انہوں نے غلط نہیں کی تھی. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ابھی ہماری معیشت اس حال میں نہیں ہے کہ ہم کسی اتنی بڑی طاقت سے جو ہے پنگا لے سکیں. صحیح, ان کی بات صحیح تھی بالکل. اب انہوں نے لیکن کہا انہوں نے اتنے بے ڈھنگے انداز میں, کیونکہ ماشاءاللہ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں اگر ہیں تو, لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتے ہوں گے, ظاہر نہیں ہونے دیتے. ویسے تعلیم سے زیادہ ان کے اندر جو ایک کرنٹ ہے نا, وہ کام کرنے کا کرنٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں. جو شہباز شریف صاحب کا جو پہچان ہے وہ ان کا کام ہے. بے شک دیکھیے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے گرنے میں یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ وہ ایک ایسے آدمی کو انہوں نے گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا کہ جو بیچارہ کہیں سے بھی کوئی پرفارمنس دینے کے قابل نہیں تھا. اب انہوں نے جو
اگر کیا بھی کوئی اچھے کام تو وہ لوگ ہمیشہ ان کا کمپیئر کرتے تھے شہباز شریف صاحب سے تو اور یا چودھری پرویز الہی صاحب سے، تو اس معیار پہ لوگوں کے پورے نہیں اتر پا رہے. صحیح ہے، صحیح جی بہرحال کچھ ٹھیک ہے. بروئی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، بروئی صاحب اب تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہو چکے ہیں اور وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں. اب پنجاب میں یا پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ لانے میں آسانی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں، یا یہاں پر بھی معاملہ رہے گا کہ باپ جو ہے وہ؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تبدیلی جو ہے نا 7-8 دن میں پنجاب کے لوگوں کو آ گیا. چینی وہی پرانا والا ریٹ 70 چینی پرانی کر دی، اچھا آپ نے، لیکن اب صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں، وہاں پہ گورننس کے معاملات ہیں، کیا شہباز شریف جیسا کام کر سکیں گے حمزہ شہباز؟ کل اس نے جو وہاں پہ اسلام آباد میں جا کے پھر اس نے وہ میٹرو جو ہے نا بس کی افتتاح کیا. ہمارا نواز شریف جو ہے نا پہلے خادم پنجاب تھا، اب خادم پاکستان ہے. اچھا، لیکن ان کے ساتھ لوگ ملنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ کے اتحادی جو ہیں ان کی کابینہ میں آنا نہیں چاہ رہے تھے. دیکھو اتحادی ہم ساتھ، بالکل اتحادی جو ہے نا ہم اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور لوگ کہتے ہیں ان کو کیسے منسٹری ملے گا، ان کو کیسے ساتھ رکھیں گے، اور یہ نہیں بنیں گے، یہ نہیں چلیں گے. اللہ کی فضل و کرم سے سب کو جو ہے نا میاں صاحب نے راضی کیا، سب کو وزارتیں بھی مل گئے، سب کو کہا کہ بھائی جاؤ اپنے وزارت کے تحت عوام کو سہولت دے دو، کام کرو. یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا کہ اب ریموٹ کنٹرول میں میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ لوگوں سے نہیں ملوں گا. اس نے ہر اتحادی کے پاس جو ہے نا میاں صاحب خود گیا، کسی کو جو ہے نا ان کے گھر پہ گیا، کسی کو پارلیمنٹ لارڈنٹ کے اندر اس سے ملاقات کیا. اختر مینگل جس کا ایک سیٹ تھا، بگٹی صاحب، شہزین بگٹی صاحب، اس کے بھی جو ہے نا، دیکھو بات سنو کہ ایم کیو ایم پہ یہ الزام لگا رہے کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ نہیں دیا. میں کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے 3.5-4 سال، حالانکہ اس کے ساتھ بڑا ناجائز کیا، سلیکٹڈ نے، ان کا 14 سیٹیں اس نے جو ہے نا، دنیا کو پتہ ہے کراچی. اب کیا ہوگا اگر انتخابات ہوتے ہیں دوبارہ سے تحریک انصاف آئے گی، ایم کیو ایم کے پاس کیا ڈیلیور کیا ان کو؟ ٹھیک ہے، ایم کیو ایم کو کیا ریلیف اس نے دیا؟ 3.5 سال تک ان لوگوں نے برداشت کیا. تو بات اسی جگہ پہ جو ہے نا آ کے ختم ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ چور ہے. اب چوری اس کی ظاہر ہو گیا. توشہ خانم کا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے لیا، ابھی اور بھی بہت سے چوریاں ان کا جو ہے نا ظاہر ہو رہے ہیں. یہ میری بہن جو ہے نا چور چور کہہ رہے، پہلے یہ عمران خان کے جو ہے نا گریبان پہ دیکھے. ٹھیک ہے جناب، میں نعیم بھائی سے پوچھ لیتا ہوں، پھر میں ان کے پاس ہی جاؤں گا. اس پہ لگے ہوئے ہیں ان کے چوریاں کتنے ہیں. اب ارجنٹ ان کو جو ہے نا ابھی ارجنٹ ہم اس کو وہ نہیں کریں گے، پھر یہ رونا دھونا شروع کرے گا. پروف کے ساتھ کتنا چوری کیا اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں اب آپ لوگ جو ہے خان صاحب کے پیچھے ہی جائیں گے کہ انہوں نے کیا چوریاں کی یا کام کارکردگی کی طرف بھی آئیں گے؟ دیکھیں ہم نے تو یہاں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے کہ ہم انتقام میں نہیں جائیں گے، اور نیب جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، وہ اپنا کام کرتی رہے گی. دیکھیں جیسے کہ ہماری بہن نے کہا کہ اب قوم کو جو ہے نا شعور آ گیا، بالکل شعور آیا. یہ عمران خان نے شعور دیا ہے. اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے، ڈالر مہنگا ہو جائے، سمجھ جو وزیر اعظم چور ہے. پھر اگر یہ لائن پہ موجود ہے، اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ گورنر ہاؤس کو گرا رہے تھے، اس کو پی ایم ہاؤس کو گرا رہے تھے، کسی کو یونیورسٹی بنا رہے تھے، کسی کو جو ہے وہ کچھ بنا رہے تھے، پھر کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکانات، مطلب وہ جو دعوے کیے تھے. پھر وزیر اعظم جو ہے وہ قوم سے جب خطاب کرتا ہے تو ہاتھ میں اس کی تصویر اور منہ پہ جھوٹ. دوسری بات یہ رہی، کبھی کسی جلسے میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنی عوام کے آگے ایاک نعبدو ایاک نستعین، اس کے بعد نیچے عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں. یہ کون سی مدینے کی ریاست ہے وقار بھائی؟ یہ کون سی مدینے کی ریاست ہے؟ حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا آپ نے جو 2-3 گورنر جو ہے مقرر کیے ہیں، یہ گورنروں کے پاس تحفے آتے ہیں، یہ تحفے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ان کو بلا لیا حضرت عمر نے، بلا کے کہا کہ یہ بات سنو، یہ تحفے کہاں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تحفے تو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے استعمال میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا بکریاں لو، 200 بکریاں، تو 200 بکریاں لے کے چرانے چلے جاؤ دونوں. ان کو بھیج دیا دونوں کو. اب 3 مہینے بعد حضرت عمر ان کے پاس گئے، وہ بکریاں چرا رہے تھے. بولا تمہیں تحفے کوئی بھی نہیں دیتا ہے، اب تحفے تمہارے بند ہو گئے سارے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ تحفے جو دیے جاتے ہیں وہ منصب کو دیے جاتے ہیں، شخصیت کو نہیں دیے جاتے. تو یہ جو اٹھا کے انہوں نے اٹھا کے بیچتے رہے. پھر دوسرا یہ کہ علیمہ خان جو ہے وہ 86 ارب روپے کی کرپشن کر کے گئی اس ملک کے اندر. مدینے کی ریاست کی دعوے دار ان کی ہمشیرہ 36 کروڑ پہ ہرجانہ پہ کے گئی. فرح خان کے ابھی کھل کے ان کے کیسز باہر نکل کے آ رہے. ابھی تو بڑا کچھ کھلنا ہے. جو یہ کہہ رہے نا الیکشن جلدی کرا لو تاکہ جان چھوٹ جائے، ہم سے کوئی پوچھے نہیں. اب ان کو لگ پتہ جائے گا، ابھی تو بڑی کچھ کھلنا ہے ان کا. ٹھیک ہے مسرت صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، آپ نے تمام پینل کی بھی باتیں سن لی ہیں، ایک سوال بھی لے لیجیے گا کہ اس وقت اگر یہ ساری صورتحال رہتی ہے، خان صاحب جو ہے وہ کس طرح سے پھر مقابلہ کر پائیں گے؟ 11 جماعتیں ایک طرف ہیں.
11 जमातें नहीं है, 11 चोर एक तरफ है, 11 जमातें नहीं है, ये 11 चोर एक तरफ है। ये चोर, ये सारे चोर डाकू जितने भी लफंगे इनके पास जो मौजूद है, इनके पास बात करें पंजाब के सबसे बड़ा डाकू समझ में नहीं आएगा कि लोग फोन पे। अच्छा सुने, वो फोन पे है, ठीक है, चले उनको, अच्छा एक मिनट चले कह देते ना, मैं कह देता हूँ मुसर्रत साहिबा, सर एक मिनट सर, इस तरह क्योंकि फोन पे समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा ना बुरो साहब। सर सुनने तो दें उनकी बात को, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मुसर्रत साहिबा कहिएगा। पहली बात तो ये जो कहते हैं ना, ये जो जमा हुए हैं बेसिकली ये तो अपने केसेस को खत्म करने के लिए, इसीलिए जैसे ही आए तो सब वहां से जो है ना, जितने भी हेड है नेप से, आप FIA से, आप हर जगह से जो है ना लोगों को चेंज कर रहे हैं, और जो FIA के जो केसेस जो चला रहे थे उनको जो है ना बर्दाश्त करे, थोड़ा सा बर्दाश्त करे। जी कहिए बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में नहीं आएगा, आवाम को समझ में नहीं आएगा की बात करते हैं, इनकी बहन की हमशीरा की बात करते हैं। पहली बात तो वो किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी की जो है ना हेड नहीं रही है। जवाब देने दीजिए, वो समझ में नहीं आएगा। चीख क्यों रहे हैं? जी कहिए, थोड़ा सा सुने। जी कहिए। पहली बात तो हलीमा खान जो है ना कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी की किसी पे डिपार्टमेंट में हेड नहीं रही। जो हेड रहे वो चोर है, डाकू है, सब कुछ है। आपको जब भी आप 2008 में PP की हुकूमत थी, 2013 में नून लीग की हुकूमत थी, तब उनको हलीमा खान याद नहीं आई। जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उनको याद आए लो ये चोर है, ये इनको चाहिए कोई ना कोई। फिर ये तोशा खान वाली, अब मैं आते हैं अब यहाँ पे ये गिफ्ट की बात जो की है, गिफ्ट की बात, ये केसेस तो उठने ही चाहिए। आप कह रहे हैं कि खान साहब ने चोरी तो नहीं की। सबसे पहली बात तो ये सेल करके उन्होंने अपने मुल्क में ही ये पैसे खर्च किए, क्योंकि उनकी नॉलेज में ये था कि ये ट्रेंड है। आप कह रहे हैं कि सारे ये पीछे तो इनको गाड़ियां मिली हैं, उन्होंने तो जो 10 करोड़ की जो गाड़ी है वो 10 लाख रुपए में खर्च अच्छा मुसर्रत साहिबा बस जाते जाते एक बात और ये बताती जाए कि जिस तरह खान साहब गए हैं, अगर वो असेंबली में आते और इस्तीफे ना देते, वहां बैठकर मुकाबला करते, वो ज्यादा मुनासिब नहीं था? नहीं, वो नहीं था मुनासिब। आप यकीन करें, इसलिए नहीं था मुनासिब क्योंकि अभी एक जगह पे सारे चोर जमा हुए हुए, इसलिए अच्छा नहीं था। देखिए एक इंसान जो ना, अगर वो अपने तरीके से आते, अपनी कोशिश से आते और कोई एक पार्टी मिलके पावर में आती तो फिर कोई इशू नहीं था। अगर ये बाहर से पैसा लेके और जो ना लोगों को खरीद के और फाइनल कमेंट्स की तरफ आऊंगा, ठीक है मुसर्रत साहिबा, इस तरह करके आते तो दैट इज द गुड थिंग। चलें, ठीक है मुसर्रत साहिबा, बस मैं फाइनल कमेंट की तरफ आऊंगा। बुरोई साहब, अब आप बुरोई साहब फरमाइएगा, आपके पास चंद सेकंड से आप फरमाइएगा, लास्ट कमेंट कीजिएगा। देखो भाई, कल इसने अमेरिका को दावत कर दिया, उसने माफी मांगा कि हमने जो कहा है गलती किया है, अमेरिका के बारे में जो कहा गलती किया। अच्छा यार इस पे माफी तो नहीं मांगी, किस बात पे जो है ना, माफी तो नहीं कोई मांगी, तो उसने बोला हमारा गलती थी, तमाम अखबारों में आया हमारी गलती थी, किसी के खिलाफ। अगर ये अपने आप को भुट्टो से जोड़ता है ना, तो ये कह देते थे कि जो है ना अमेरिका ने हमारा हुकूमत गिराया, हम किसी अमेरिका से नहीं मिलेगा। नहीं मैं फाइनल कमेंट कीजिएगा। असल में सुल्तान रही बनने निकला था, ये अपने आप को भुट्टो से जो है ना तस्वर करता है। यार भुट्टो कहा और इमरान खान कहा, भुट्टो का जो है ना ये तो नवाज शरीफ का पैसों पे जो है ना अपने इत्तेहादी की तो सुन ले वो क्या कह रहे हैं। जी असल में बात ये है कि अभी जो 3.5 साल बाद जैसे ये निकल गए और निकलने के बाद इनको पता है कि अब इनके पास बचा कुछ भी नहीं है। एक इल्जाम इन्होंने अमेरिका पे लगाया, अमेरिकन भी आ गए इनसे पूछने के लिए कि तुम कल उन्होंने माफी मांगी है। सर ठीक है जनाब, बिल्कुल सही है। शुजा साहब फाइनल कमेंट कीजिएगा। मेरे दोस्त राइटिंग ऑन द वॉल नहीं देख रहे, वो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क तो नकार खुदा समझो। तो जितनी पब्लिक रोड पे निकली हुई है, जितनी आवाम सड़कों पे आई हुई है, इनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मुसर्रत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक, मुसर्रत साहिबा फाइनल कमेंट कीजिएगा। सबसे पहली बात ये है कि मुल्क को अगर बचाना है ना, तो इमरान खान के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी कैन नॉट डू मोर। ठीक है जी, हम एक ही जवाब देते हैं, एब्सोल्युटली नॉट टू द वर्ल्ड। सुनने दे, नहीं भाई सुनने दीजिएगा। जी जी कहिएगा मुसर्रत साहब। फाइनल कमेंट सबका लिए ना उनके। हम खुददार कौम है, पाकिस्तानी कौम बहुत खुददार कौम है। पहली बात तो ये, वी आर नॉट बेगर्स। पहली बात तो हम खुददार कौम है। कौम ने एक आवाज बुलंद की है कि हम खुददार कौम हैं।
اور ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, ٹھیک ہے, بے حد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں, اپنا موقف آپ نے پیش کیا. نعیم بھائی آپ کا بے حد شکریہ, شجاع صاحب آپ کا, بروئی صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. اور 2023 بھی اب زیادہ دور نہیں رہا ہے. خان صاحب اگر اسی طرح سڑکوں پہ رہے تو وہ الیکشن کے دوران کچھ نہ کچھ مارکا سر انجام دے سکتے ہیں, لیکن اگر اسی طرح واقعات اور معاملہ چلتے رہے اور شہباز شریف صاحب کچھ کر گزرے تو یقیناً ان کی طرف بھی عوام جھکاؤ ان کا ہوگا, کیونکہ شہباز شریف صاحب پنجاب میں کافی کام کر چکے ہیں اور بہتر کام کر چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ اچھا کر جائیں. اس امید کے ساتھ وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.